عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات ہی صرف جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، بلکہ بہت سے انصاف پسند اہل تسنن سنی علماء بھی ہیں جو جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے۔ آئیے اسی موضوع سے متعلق میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا عروج الحسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ مومن آل قریش حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام کے سلسلے میں جو سوال کے یعنی آپ کے ایمان کے دلائل کتب اہل سنت سے اور اہل سنت محققین اس پر کیا دلائل دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے دلائل جو ہم لوگ دیتے ہیں یا جو بھی دلائل علماء اسلام نے دیے وہ اس پہلو سے دے دیتے ہیں کہ لوگ عوام الناس میں لوگ جو ہے شبہات پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ہم ایمان کے دلائل دینے لگتے ہیں۔ مگر حق حضرت ابو طالب یہ ہے کہ دلائل ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی، بلکہ ان کے شرک اور ان کے کفر کو کوئی ثابت کر سکے تو کرے، یعنی دلائل معترضین کو دینا چاہیے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، یعنی ان پہ کفر اور شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ تو اس بات ایمان کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے خصم اور ہمارے مقابل کے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کفر اور شرک کا الزام لگاتے ہیں وہ دلائل دیں کہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے۔ اور یہ طے ہے، تمام کتب اہل سنت میں اس بات کے اشارات ملتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کی طرح سے ملت ابراہیمی کے اوپر تھے، وہ دین حنیف پر تھے، تو ظاہر ہے وہ موحد تھے۔ تو جو موحد ہو، اگر کوئی اس کے یعنی ثابت ہے کہ وہ موحد تھے، یعنی بعثت رسول اللہ، ولادت رسول اللہ سے پہلے بھی وہ موحد تھے اپنے باپ کی طرح، تو اب کوئی اگر بیچ میں بعد میں ان پر شرک کا الزام لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حضرت ابو طالب کے شرک کے دلائل دے۔ بہرحال مگر اہل سنت نے بھی، جیسے کہ اہل شیعہ نے تشیع میں بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، ویسے ہی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات ایمان حضرت ابو طالب کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور اپنی اپنی تفاسیر میں بھی اہل سنت نے ذکر کیا ہے۔ مثلا میں ذکر کرتا ہوں ایک بہت بڑے عالم امام المفسرین نے جو جن کا نام تھا فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں انہوں نے سورہ شعراء کی وہ آیت کے نَرَى حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ ہم دیکھتے ہیں جب آپ قیام کرتے ہیں اور آپ کا تقلب ساجدین میں، یعنی آپ کا کروٹے لینا ساجدین میں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں کہ یہ ساجدین اجداد و آبائے پیغمبر ہیں، یعنی ان کی اسلاب شامخات میں پیغمبر اکرم کے نور کا کروٹے لینا، اس سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ہم نے دیکھا آپ کے نور کا کروٹے لینا ساجدین کی اسلاب میں، جو اجداد و آبائے پیغمبر تھے۔ یہ اہل سنت کے عالم جن کی تقریباً 20 سے لے کر 40 والیوم یعنی مختلف مطبوعوں میں جو چھپی ہیں کتابیں، تو وہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے بھی تفسیر در منصور میں حضرت ابو طالب کے ایمان کا اس بات کیا ہے، اور وہ آیات کے جو مشرکین کے سلسلے میں ہے
اور ان کی مغفرت نہ ہونے کے سلسلے میں ہے، اور ان کی مغفرت، ان کے سلسلے میں مغفرت طلب کرنے کو منع کرنے کے سلسلے میں ہے، ان سب کو لا کے اہل سنت کے متعصب علماء جنہوں نے حضرت ابو طالب کے سلسلے میں یہ الزام لگایا ہے کہ آپ کی موت معاذ اللہ کفر کے اوپر ہوئی ہے، اور وہ ان آیات کو کھینچ کے تان کے لا کے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ فٹ کرتے ہیں، اس سب کی کو رد کیا ہے، اور اس میں علامہ جلال الدین سیوطی نے وہ جتنی بھی روایات اس طرح کی ہیں ان کو رد کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور کتاب بہت بڑے عالم اہل سنت کی جو حنفی المسلک تھے، علامہ زینی دہلان، جنہوں نے اسن المطالب جن کی کتاب کا نام ہے فی اثبات ایمان ابی طالب، انہوں نے بھی اس طرح کی، ظاہر ہے کہ اس مختصر سی کلپ میں اور اس جواب میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام دلائل کے اوپر اور نقل کر کے اس پر روشنی ڈالوں، تو انہوں نے بھی اسن المطالب میں اس طرح کی روایات کا رد کیا ہے، اور اس طرح کی جو آیات جن کی تفسیر میں روایات آئی ہیں، جو موضوع ہے روایات حضرت ابو طالب کے سلسلے میں، اس کا رد کیا ہے انہوں نے، اور بہت سے علماء اہل سنت نے تاریخ حلبی میں بھی اور دیگر بیہقی نے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اس بات کے لیے ان کے اشعار کا بھی سہارا لیا ہے۔ مثلا یہ شعر بہت مشہور ہے اور سبھی نے تقریباً اہل سنت نے اپنے یہاں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یعنی ابتداء دعوت اسلام میں کہہ رہے ہیں وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا، اے میرے بھتیجے آپ نے مجھے دعوت اسلام دی اور مجھے علم ہے پہلے سے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنی دعوت میں سچے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقْتَ اور آپ نے سچ بولا، وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا اور آپ اس سے پہلے بھی امین تھے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ دین محمد، یقیناً دین محمد تمام کائنات، تمام مخلوق کے ادیان میں سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے، خیر الادیان ہے۔ اب یہ بھی ایمان کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اشعار ابو طالب موجود ہے، اور ایک دو اشعار نہیں، پورا دیوان موجود ہے۔ خود رسول اللہ کی مدح میں وہ آپ کا قصیدہ اعلامیہ، اس کے اشعار بھی بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اس کو نقل کروں، جس کا ایک شعر یہ ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شمال الیتامى وعصمۃ للارامل، یعنی یہ وہ روشن چہرے والے ماہرو ہیں کہ جن کے چہرے کے وسیلے سے طلب بارہ کی جاتی ہے، اور یہ یتیموں کے کفیل اور بیواؤں کی پناہگاہ اور دسترس اور ان کے دستگیر ہیں۔ تو یہ مدح اور یہ ایمان کا اظہار اور دین محمد اور شریعت محمد کا حق ہونا، اس کا اعلان حضرت ابو طالب کا اشعار میں بھی موجود ہے اور آپ کی وصیت میں بھی موجود ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی اہل سنت کی کتب نے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر طیار ابن حضرت ابو طالب نے باقاعدہ اپنے سلسلے میں یہ بادشاہ حبشہ کے سامنے کہا کہ ہم نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے، ہم نے کبھی بچپنے سے شرک نہیں کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ جس کا بچہ ہے، جس کا بیٹا ہے، جب وہ بچپنے سے مشرک نہیں ہے اور اس نے کبھی عبادت اوثان نہیں کی ہے، بت پرستی نہیں کی ہے، تو جن ماں باپ کی تربیت میں ہے وہ بچہ، اگر ماں باپ مشرک ہوتے، بت پرست ہوتے، تو وہ بچہ بھی مشرک ہوتا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو طالب، حضرت علی علیہ السلام سلسلے میں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ آپ کو کرم اللہ وجہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، یہ آپ کی جلالت ہے۔ تو جس کا بچہ کبھی بت پرست نہ رہا ہو، اس کے والدین کیسے رہیں گے؟ یہ طے ہے کہ بچے جو ہے وہ زیر اثر و زیر تربیت والدین ہوتے ہیں۔ پھر بعض اہل سنت نے اس کے بھی دلائل دیے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایمان لیا،
یعنی وہ یہ قبول کرتے ہیں، مگر حضرت غالب کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے. اور یہ طے ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ مشرکات کا رشتہ نہیں رہ جائے گا، اور باقاعدہ اہل سنت کی کتب میں یہ موجود ہے واقعات کے پیغمبر نے کتنے ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین اور مرد جو اس میں ایک اسلام لایا اور ایک نہیں لایا، تو آپ نے اسلام اس کے پارٹنر پر، اس کے شریک حیات پر، وہ مرد ہو یا عورت، زوج ہو یا زوجہ، اس پہ پیش کیا. اگر وہ اسلام لایا تو رشتہ برقرار رکھا، اور اگر وہ طرف مقابل اسلام نہیں لایا تو آپ نے رشتہ ختم کروا دیا، کیونکہ کفر و ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا. مگر حضرت فاطمہ بنت اسد بقول اہل سنت کے، جو حضرت ابو طالب کو مومن نہیں مانتے آخری وقت تک، اگر یہ ان کا دعویٰ صحیح ہے تو ہمیں ایک جھوٹی روایت وہ دکھا دے کہ حضرت ابو طالب کو اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ نے الگ کروائے. بہرحال تو اس رخ سے بھی ثابت ہے، اور یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں. حتیٰ کہ جو آیات کے ذریعے تو جو سہارے لیے گئے ہیں وہ سب باطل ہیں. بہترین جو ان کے پاس دلائل ہیں اہل سنت کے پاس، وہ ان میں سے وہ حدیث جو 4 حدیثیں ہیں کل، جو ایک لہجے کی 2 حدیثیں ملا کے 3 رہ جاتی ہیں، وہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. وہ حدیث زحزاح کے نام سے ہے. زحزاح کہتے ہیں حوضچہ، یعنی چھوٹا سا حوض پانی کا کہ جس میں گھٹوں تک پانی ہو، اسے زحزاح کہتے ہیں. ایک گودال، ایک حوض، چھوٹا سا حوض. اب وہ 2 روایتیں ہیں. ایک حضرت عباس ابن عبد المطلب عم محترم رسول اللہ، ان سے حدیثیں 2 حدیثیں ہیں انہی سے، اور وہ تقریباً دونوں کا مفاد و مدعا ایک ہے. ایک ابو سعید خدری سے روایت. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب مرحوم، یعنی گزر چکے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، کتنا آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کا غصہ اور لوگوں کی نفرتیں مول لیتے تھے. کیا کوئی فائدہ آپ نے اپنے چچا کو پہنچایا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، میری نصرت اور میری حمایت کا ان کو فائدہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ انہ فی زحزاح من النار، یعنی وہ آگ میں ہوں گے، جہنم میں معاذ اللہ، مگر وہ ایک وہی زحزاح میں کہ بس گھٹے تک ان کی آگ ہوگی. اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ فی الدرک الاسفل، یعنی جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے. دوسری حدیث بھی اسی لہجے کی ہے کہ وہ زحزاح من النار میں تھے، اور میری شفاعت سے وہ گھٹے تک کی آگ میں ہوں گے، جس سے ان کا دماغ بھی پک رہا ہوگا اس گرم پانی سے. ایسی اسی لہجے میں ابھی سعید ابن خدری کی بھی روایت ہے. تو اب اہل سنت کے علماء نے بھی اس روایت کی رد کی ہے. مثلا ابن حجر عسقلانی نے میزان الاعتدال میں صاف اس روایت کے سلسلے میں کہہ دیا ہے کہ اس کے سلسلے روات میں سفیان ثوری ہے، اور سفیان ثوری کے سلسلے میں یہ اہل سنت کے بڑے بڑے عالم اور رجالیون نے یہ کہہ دیا ہے، اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مدلس تھے، یہ تدلیس کرتے تھے. حتیٰ کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ تدلیس کی سب سے بدترین قسم جو تسویہ ہوتی ہے، جو اس میں مبتلا تھے. یعنی تدلیس یہ ہے، سمجھنے کے لیے اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے بتا دوں کہ قول کسی کا ہے اور کسی اور سے منسوب کر کے بیان کر دینا.
یا کسی کے قول کو بیان تو کرنا مگر اس میں قطر بیوت کرنا. کس لیے؟ تاکہ وہ ضعیف نہ سمجھی جائے بات اور وہ اس کی تحسین ہو جائے, اسے اچھا سمجھا جائے, اس کو قابل قبول بنانے کے لیے یا تو اس راوی کی بات اس سے منسوب کر کے بیان کرنا یا اسی راوی کی بات میں قطر بیوت کر کے اور قابل قبول اس کا لہجہ اس کا متن بنانا. بڑے بڑے علماء اہل سنت کا یعنی ابن حجر عسقلانی نے میزان الاعتدال میں بھی کہا ہے کہ سب سے خراب قسم جو ہے یہ تدلیس کی یہی ہوتی ہے. اور سفیان ثوری کے بارے میں اہل سنت کے رجالیین کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ مدلس تھے اور مدلس میں وہ تسویہ کرتے تھے, یعنی یہ کہ سب سے بری تدلیس وہ یہ کرتے تھے کہ ضعیف کی روایت کو ثقہ سے منسوب کر دیتے تھے. یہ بہت بری روایت ہے اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ ہم مدلس کو کذاب سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. بہرحال تو سلسلہ سند کے اعتبار سے جو روایتوں کا سہارا اہل سنت لیتے ہیں, جو بہترین دلائل ان کے حساب سے ہیں کہ بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے, ان کے سلسلہ سند کا یہ حال ہے محققین کے نزدیک کہ جتنے بھی اس میں رجالی ہیں ان سب کے لیے جرح و تعدیل اور بحث کی گئی ہے. میں نے ایک راوی کا نام لیا وقت کی گنجائش کم ہونے کی وجہ سے کہ سفیان ثوری کی وجہ سے یہ روایات کی قابل قبول نہیں ہیں. اس لیے اہل سنت کے بڑے بڑے اعلام وہ خود حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں اور انہوں نے اس بات ایمان ابی طالب میں کتابیں لکھی ہے. یہی مثلاً علامہ زینی دہلان کی حسن المطالب ہے اور دوسری کتابیں کی ہیں. علامہ امینی نے بھی بہت سے دلائل دیے ہیں جو شیعوں کے عالم تھے اور اس میں بھی اہل سنت کی بہت سی کتابوں کو بولنے والے دیے ہیں. دامن وقت کی گنجائش کم ہونے کی وجہ سے اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتے ہیں. السلام علیکم. معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ اہل تشیع بلکہ بہت سے اہل تسنن علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مومن تھے. ہم شکر گزار ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا عروج الحسن صاحب کے کہ آپ نے ہمارے معلومات میں مزید اضافہ فرمایا. عزیزان گرامی, قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.